ایک عالم بامل کا کہنا ہے کہ ایک دن میری تقریر کا موضوع تھا ظلم اور ظالم کا انجام، جس میں اس حدیث کی شرح کی گئی جس کا اردو ترجمہ ہے مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اسے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ عالم کہتا ہے کہ میں نے کہا مظلوم اگرچہ فاجر ہو کافر ہو پھر بھی اس کی بددعا قبول ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ایک حدیث ہے کہ مظلوم کی بددعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہو کیونکہ اسے اللہ تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جب کافر مظلوم کی بددعا قبول ہوتی ہے تو مسلمان مظلوم کی تو یقیناً قبول ہوگی۔ اس لیے ظالم کو اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے اور اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے چین اور سکون کی نیند بہت جلد اڑ جائے گی، اس کی آنکھوں پر پڑا ہوا پردہ بہت جلد ہٹ جائے گا اور وہ کھلی آنکھوں سے اپنے برے انجام کو دیکھے گا، لیکن اس وقت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تمہیں طاقت و حکومت ملی ہو تو کسی پر ظلم مت کرو، کیونکہ ظلم کا انجام حسرت و ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تم سو رہے ہو اور مظلوم بیدار ہے، وہ تمہارے لیے بددعا کر رہا ہے اور اللہ کی آنکھیں کبھی نہیں سوتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بالش کے بقدر بھی ناحق کسی کی زمین لے لے تو اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ اس حدیث کی شرح میں بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ قیامت کے دن اسے پابند کیا جائے گا کہ وہ اس حصے کو میدان محشر میں منتقل کرے، اس طرح سے وہ زمین اس کے لیے طوق بن جائے گی۔ میری تقریر کے بعد ابو انس تنہائی میں میرے پاس آئے اور کہا، حضور بڑی عمدہ بات کہی آپ نے، اللہ آپ کو بہتر بدلہ عنایت کرے۔ اگر میں اس سے متعلق ایک واقعہ بیان کروں تو اسے سچ باور کرنا مشکل ہوگا۔ میں نے کہا ضرور بیان کیجیے، اور مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا 2 سال پہلے میں نے اور میرے بھائی طلال نے سلیم نامی ایک ٹھیکیدار کو 2 گھر بنانے کا ٹھیکہ دیا۔ اس نے تعمیری کام شروع کر دیا۔ ایک دن اس نے گھر کے پہرے دار سے، جس کا نام اقبال تھا، کہا کہ وہ چھت پر سے پتھر کو زمین پر منتقل کر دے اور اس کے بدلے میں اسے 50 دینار ملیں گے۔ اس نے اس کام کو انجام دے کر ٹھیکیدار سے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے درمیان ایسی کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ کام بھی تمہاری ذمہ داری میں شامل ہے، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ اقبال کو اس کے جواب سے بڑی حیرانی ہوئی اور ہر ممکن طریقے سے اس نے اس کے وعدے کو یاد دلانے اور اسے پورا کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے فائدہ۔ پھر وہ شکایت لے کر میرے پاس آیا۔ میں نے بھی سلیم کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس غریب کی مزدوری دے دو۔ یہ سن کر وہ مجھ پر ناراض ہونے لگا اور کہا کہ تم میری طرفداری کی بجائے ایک پہرے دار کی طرفداری کر رہے ہو۔ اسے انصاف دلانے کے لیے میں نے اپنے بھائی طلال کے پاس پہنچا اور پورا قصہ بیان کیا تاکہ وہ اس پر دباؤ بنائے اور وہ اقبال کو حق ادا کر دے، لیکن وہ بھی سنی انسنی کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اس پہرے دار سے کیا دلچسپی ہے؟ وہ ان دونوں کا باہمی معاملہ ہے، ہمیں دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اس شور اور ہنگامے کی؟ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی تو کہنے لگا، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، میں اس وقت مشغول ہوں، اس لیے یہاں سے جاؤ۔ میرے بھائی کو یہ فکر ستائی جا رہی تھی کہ کس طرح سے اس کے ورکشاپ کا کام پورا ہو جائے، اس لیے وہ اس موقع پر دوسروں کی وجہ سے ٹھیکیدار سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتا تھا، اور ٹھیکیدار نے جب یہ دیکھا کہ میں پہرے دار کی پرجوش حمایت کر رہا ہوں تو اس نے مجھ سے اس طرح سے انتقام لیا کہ اس نے فرش پر کسی گیپ کے بغیر پتھروں کو لگا دیا، اور اس کے بارے میں مجھے پتہ اس وقت چلا جب کہ ٹھیکے کا معاملہ ختم ہو چکا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند مہینوں کے بعد جب گرم موسم آیا تو پتھر چٹخ کر ٹوٹنے لگے اور پورا فرش خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے تقریباً 500 دینار کا نقصان ہوا۔ یہ خسارہ اس وقت ہوا جب کہ میں اپنی پوری جمع پونجی گھر کی تعمیر میں لگا چکا تھا۔ مجھے اس کے ظلم، کمینگی اور کینہ پروری پر بڑا غصہ آیا اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے حضور پھیلا دیے اور کہا، اے اللہ، میں تجھ سے ہی اپنے رنج والم کا شکوہ کر رہا ہوں، اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسے میرے ذہن میں یہ خیال گردش کرنے لگا کہ اسے دردناک سزا ملنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے رات کے آخری تہائی حصے میں دعا کی، اے اللہ، اسے آدھے جسم سے مفلوج کر دے جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے لائق نہ رہ جائے۔ غم و اندوہ کی حالت میں قرض کے بوجھ تلے کئی روز گزر گئے۔ ایک رات کافی تاخیر سے گھر واپس آیا، ابھی گھر میں داخل ہی ہوا تھا کہ باہر سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ میں نے کہا، اس وقت کون آ گیا؟ اور جب دروازہ کھولا تو حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت مشکل سے دیوار سے ٹیک لگا کر خود کو سنبھالے ہوئے ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات اور فائلیں ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو یقین نہیں آیا کہ یہ تو وہی ٹھیکیدار ہے جو بالکل ایک گٹھڑی کی طرح ہو گیا ہے اور چہرہ بالکل جھلس گیا ہے۔
مجھے دیکھ کر رونے دھونے لگا۔ یقینی طور پر اسے میری بد دعا لگ گئی تھی اور وہ آدھے ڈیڑھ سے تقریباً اپاہج ہو چکا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ عظمت والے رب کی قسم، جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں ہسپتالوں کے چکر لگا رہا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں، اور رفتہ رفتہ میرا آدھا جسم مفلوج ہو گیا۔ میں نے اپنی پوری پونجی علاج میں لٹا دی لیکن مرض بڑھتا گیا، اور اب ڈاکٹروں کا مشورہ ہے تمہارا مرض لا علاج ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر صبر کرو۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سب میرے ظلم کا انجام ہے۔ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو اور میری صحت کی دعا کرو۔ ابو انس کہتے ہیں کہ اسے اس حالت میں دیکھ کر میرا ضمیر مجھ کو ملامت کرنے لگا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری بد دعا اس شکل میں اس قدر قبول ہو جائے گی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے کہا جاؤ کوئی بات نہیں، اللہ مجھے اور تمہیں معاف کرے، اور اسی رات میں اٹھ کر میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے شفا دے اور اس کی مصیبت و بے چینی کو ختم کر دے۔ اس کے چند دنوں کے بعد اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز منظر میرے سامنے تھا۔ ٹھیکیدار اپنے پیروں پر چلتے ہوئے میرے پاس آیا، وہ بالکل تندرست ہو چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ لپک کر مجھ سے چمٹ گیا۔ اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ کبھی مسکراتا اور کبھی قہقہے لگانے لگتا اور بار بار مجھے دعا دیتا اور پھر کیے پر پچھتاتا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میری ہڈیوں اور جوڑ میں پھر سے زندگی پیدا ہو گئی اور میرے پیر اور ہاتھ کی حرکت بحال ہو گئی، گویا کہ میری کھال کے نیچے نہر بہہ رہی ہو۔ پھر اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل کی دھڑکن رفتہ رفتہ تیز ہونے لگی۔ پھر میں نے اپنے پیر کو ہلایا اور کھڑا ہونے کی کوشش کی جو کامیاب رہی، اور خود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے حضور بطور شکریہ سجدہ ریز ہو گیا اور اس کے فضل و کرم اور مہربانی و محبت کو یاد کر کے رو پڑا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری بابرکت دعا آسمان تک پہنچ گئی ہے، وہاں سے رب کی رحمت کو لے کر آئی، اور پھر اس کا نتیجہ سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ عنایت کرے۔ تم نے مجھے معاف کر دیا اور پھر میرے لیے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے اپنے فضل اور تمہاری دعا کی برکت سے مجھے اس بلا سے نجات دی۔ میں نے ابو انس سے پوچھا کہ تمہارے بھائی طلال کا کیا حال ہوا؟ انہوں نے کہا سچ کہوں تو پہرے دار نے اس پر بد دعا کی تھی، کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ ظلم کا شکار ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت بیٹی عطا کی، مگر وہ بالکل گونگی تھی۔ میرے بھائی نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور میرا بھائی اپنی کرتوت پر بہت شرمندہ ہوا۔ لیکن اس وقت جب کہ وہ موقع گنوا چکا تھا اور اس قصے کو سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حقیقت نہیں بلکہ خواب و خیال کی بات ہو، اور میرے ذہن میں یہ آیت گردش کرنے لگی جس کا ترجمہ ہے اور ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ضرور چکھاتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ایک چھوٹی سزا تھی جو ایک مظلوم اور بے کس بندے کی بد دعا کا نتیجہ تھی، اور اللہ نے ظالموں سے انتقام لے لیا، کیونکہ اس کی طرف سے اعلان ہے کہ یہ تو سن چکے، اور جو شخص بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائے جتنی کہ اس کی پہنچائی گئی تھی اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی ہو، تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ یقیناً اللہ خوب درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کہا ہے کہ رات کا تیر ٹھیک اپنے نشانے پر پہنچتا ہے جب اسے خشوع و خضوع کی کمان سے چلایا جائے۔ اسی نشانے تک ایسے لوگ لے جاتے ہیں جن کا رکوع اور سجدہ بڑا لمبا ہوتا ہے، ان کی زبانوں پر دعا اور ان کی آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب ہوتا ہے۔